الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ سب عزیزان و مومنین کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت و تبریک عرض ہے۔ اس موقع پہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کی ہستی اور ان کی امامت کی معرفت حاصل کرنے کی ہمارے پاس بہترین گنجائش موجود ہے، اور اس میلاد کے پر مسرور موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں آج ہم جس موضوع کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کا امام رضا علیہ السلام سے تعلق ہے۔ یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک تفصیلی تعارف کرانا مقصود نہیں ہے، چونکہ امام کاظم علیہ السلام کے فرزندان کی تعداد کثیر تھی، تقریباً 20 یا 21 ان کی بیٹیاں تھیں اور اتنی ہی تعداد میں ان کے فرزندان تھے، اس لیے امام رضا علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی، البتہ اکثر بیشتر کے ہمارے تک حالات پہنچے نہیں ہیں، اور یہ وجہ کہ امام کاظم علیہ السلام کی پھر اولاد بھی مختلف جگہوں تک پہنچی، بالخصوص عراق اور ایران میں مختلف علاقوں میں ان کی نسل سے امامزادے موجود ہیں۔ انہی بھائیوں میں 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ کتب میں وارد ہوا ہے۔ ایک ہے عباس بن موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن سے امام رضا علیہ السلام کا کسی حد تک ایک اختلاف برپا ہوا، اور دوسرے ہیں زید بن موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی جنہیں زید نار بھی کہا جاتا ہے۔ ان 2 کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، چونکہ سیرت امام رضا علیہ السلام میں بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہر دور میں مشعل راہ بھی ہیں، اور انہی موارد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے فیصلے کرنے کی بھی ہمارے پاس فرصت مہیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ البتہ قبل اس کے کہ ہم وارد ہوں اس بحث میں، ایک نقطہ عرض کرنا مقصود ہے، چونکہ ہم امام رضا علیہ السلام کے موضوع پہ جو سابقہ گفتگویں مختلف مواقعوں پہ کر چکے ہیں، اس میں امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس تفصیلات جو آئیں، اس میں ہم نے بعض واقعات کو مد نظر رکھا۔ ان میں سے ایک واقعہ جو آپ عزیزان کے سامنے بھی ذکر کیا گیا، وہ ایک عذر نامی کنیز تھی کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو ضحاک نے بیان کیا کہ رجا بن ابی ضحاک نے، یہ شخص معین تھا مامون کی طرف سے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینے سے نکال کے قتل کا خوف دلایا اور ان کے سامنے یہ آپشن رکھی کہ یا تو آپ قتل ہونا قبول کریں یا مامون کے پاس جا کے ولی عہدی کو قبول کریں، تو امام علیہ السلام نے تأمل فرمایا اور پھر ولی عہدی کو قبول کرنا تقیتاً اس کا انتخاب کیا۔ تو اس پورے راستے میں جو مامون کی طرف سے معین شخص تھا وہ رجا بن ابی ضحاک تھا، جو سیریال بنی ہے اس میں بھی رجا کا تذکرہ بار بار دکھاتے ہیں۔ اس نے ایک طولانی روایت پھر امام رضا علیہ السلام سے نقل کی، ان کی یعنی سیرت کیسی رہی پورے سفر میں، وہ بہرحال طولانی ایک ہمارے پاس مورد آ جاتا ہے۔ ہم سیرت کے حوالے سے صرف ایک نقطہ پڑھتے ہیں، چونکہ یہ ہماری اس گفتگو کا مقدمہ بن رہا ہے، یا اس گفتگو کا ہمارے سامنے آغاز اس کا یا ابتدا بن رہی ہے۔ سیرت امام رضا علیہ السلام میں سے ان کا ایک کلام ہے، اور امام علیہ السلام کا یہ کلام بہت عمیق کلام ہے، انسان کی زندگی کے اندر اثر گزار کلاموں میں سے ایک کلام ہے، اور یہ ابھی جو ہم بھائیوں کا تذکرہ پڑھیں گے اس میں بھی بعض کلام وارد ہوں گے، چونکہ اگرچہ دین اسلام نے یہ معیار رکھا ہے کہ گناہ تب شمار ہوتا ہے کہ جب انسان کے اعضاء و جوارح سے شمار ہو، اعضاء و جوارح سے صادر ہو، تب گناہ کو شمار کیا جاتا ہے۔
لیکن خیال میں بھی جب انسان گناہ انجام دیتا ہے یا ارادہ گناہ کا کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، یعنی انسانی نفس کے اعتبار سے اور مولا کی بارگاہ میں ایک جسارت کے اعتبار سے گناہ ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب سے اسے گناہ شمار نہیں کیا۔ اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شمار نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تاثیر روح کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھے گا نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اب اس حدیث کو آپ ملاحظہ کریں، امام فرماتے ہیں الصغائر من الذنوب، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، الصغائر من الذنوب، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، طرق الی الکبائر، یہ کیا ہے؟ راستے بن جاتے ہیں بڑے گناہوں کے، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں کے راستے بن جاتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَخِفِ اللَّهَ فِي الْقَلِيلِ، جو قلیل میں اللہ سے نہیں گھبراتا، جو قلیل اور کم گناہ چھوٹے گناہوں میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لم یخفہ فی الکثیر، تو پھر وہ کثیر گناہوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ وَلَوْ لَمْ يُخَوِّفِ اللَّهُ النَّاسَ بِجَنَّةٍ وَنَارٍ، اگر اللہ نے لوگوں کو نہ ڈرایا ہوتا جہنم سے اور جنت کے چھن جانے سے نہ خوفزدہ کیا ہوتا، لَكَانَ الْوَاجِبَ، تب بھی لوگوں پر یہ واجب ہوتا کہ أَن يُطِيعُوهُ، کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، وَلَا يَعْصُوهُ، اور اللہ کی معصیت نہ کریں وہ لوگ، لِتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ، چونکہ اللہ وہ مولا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ عظیم ہستی ہے جس نے لوگوں کے اوپر تفضل کیا، وہ احسانہ الیہم، اور کثیر احسانات ہیں کہ ایک ذرہ احسانات کا کوئی ہستی ادا نہیں کر سکتی، اتنے احسانات ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فضل اور احسان ہم پر کیا ہے، اگر کوئی شریعت نہ آئی ہوتی اور شریعت میں کسی عبادت کے واجب ہونے کا اور کسی حرام امر کا تذکرہ نہ ہوتا، تب بھی یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کثیر احسان اور تفضل کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر عائد ہوتی، یعنی عقلاً یہ بات عائد ہوتی ہمارے اوپر کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی معصیت سے رک جایا جائے۔ وَمَا بَدَأَهُمْ بِهِ مِنْ إِنْعَامِهِ الَّذِي مَسْتَحَقُّوهُ، تو یہ ہمارے پاس ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے، وَمَا بَدَأَهُمْ، کہ اس نے اپنی اس انعام اور نعمتوں میں سے جو بھی انہیں عطا کیا ہے، مستحقوہ، تو لوگ قبل اس کے کہ اس کے استحقاق یعنی حق ان کا پیدا ہوتا، حق پیدا ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، یعنی تفضل اور احسان جو ہمارے اوپر کیا اس کے باب سے اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمات ہم پہ دی ہے قبل اس کے کہ ہم کوئی حق پیدا کر لیتے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مثلا ہمیں ادھر زندگی دی ہے، اس زندگی دینے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دی جائیں، مثلا آکسیجن ہمیں فری میں دی جائے، ورنہ سلنڈر لے کے کہاں پھر رہے ہوتے، لوگ ہی نہ زندہ رہ پاتے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تو تب بھی وہ پہنچے گا، اگر لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح سے عام دے دیا جاتا تو ہم تک پہنچتا ہی نہ۔ لہذا زندگی، موت اور نفع نقصان وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان استحقاق ایک شے کا پیدا کر لیتا ہے، لیکن یہاں پہ خداوند متعال نے قبل اس کے کہ ہم کوئی حق رکھتے کہ یہ ہمیں دیا جائے، مثلا حق رکھتے کہ ہمیں یہ اولاد دی جائے، زندگی دی جائے، وجود دیا جائے، صحت دی جائے، ان میں سے کسی کا بھی ہم حق نہیں رکھتے۔ ممکن ہے کہ وہ مال دے کے مال لے لے، ممکن ہے اولاد دے کے اولاد لے لے، ممکن ہے صحت دے کے صحت لے لے، زندگی دے کے زندگی لے لے، ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم اس پہ اعتراض کریں کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ ایسا یہ ہمارے پاس مطلب آیا کہ جو اول اس میں 3 اس حدیث میں نکات آئے اور اسی 3 حدیثیں آئے، اب ہم اس مورد میں وارد ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ آیا کہ جو گناہ صغیرہ میں اپنے آپ کو نہیں بچاتا گناہ صغیرہ سے، حتماً و حتماً وہ کبائر کا شکار ہو کے رہتا ہے، چونکہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب بڑے گناہوں کی راہ کو کھول دیتی ہے، راستوں کو کھول دیتی ہے اور وہ اس پر چلنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح چھوٹے چھوٹے نیک اعمال یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیوں کا باعث بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، حتیٰ ایک پتھر جو روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے سائڈ پہ کرنے اس نیت سے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔
حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے سلام دعا کرنا، کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا خدا کی بارگاہ میں بہت ارزش اور قیمت رکھتا ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکی کا باعث بن جاتے ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ترک کر دے وہ بڑے بڑے نیکیوں کے راستوں کو خود ہی بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اس کے لیے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی طرف شہوات کے داؤ کے غلبے کی بنیاد پہ چل پڑتا ہے۔ دوسری چیز، جو قلیل گناہ کے اوپر اللہ سے نہیں گھبراتا اور پشیمانی نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی، اسے کثیر گناہوں پہ بھی اللہ سے پشیمانی نہیں ہوگی۔ اور جو اللہ سے پشیمان نہیں ہوتا حتماً و حتماً کیا ہوتا ہے، وہ جہنم میں گر کے رہتا ہے، جیسے قرآن کریم نے بیان بھی اس بات کو کیا ہے اپنے غضب کہہ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ پاک اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، یہ جو اللہ کی حلال کردہ نعمات ہیں ان میں طاغوتیت نہ لاؤ، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب پھر کھل جائے گا۔ سرکشی دکھاؤ گے تو میرے غضب کا دروازہ کھل جائے گا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ، اور جس پر میرے غضب کا دروازہ کھل گیا فقد ہوا، وہ ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا آپ نے اس جگہ پر اب ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس دوسرا نقطہ ہے کہ جس میں قلیل گناہ سے بھی گھبرانا چاہیے تاکہ کثیر گناہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر زیادہ ہے، اس کے احسانات اس قدر ہیں، اس کا تفضل ہمارے اوپر اس قدر ہے، اس کی اس قدر رحمت ہمارے اوپر ہے، وہ عظیم ترین ہستی اس قدر ہے کہ اگر شریعت میں کوئی واجب نہ آیا ہوتا اور کسی حرام کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس احسانات اور تفضل کی بنیاد کے اوپر ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی حرام اس کی معصیت سے کیا ہے، اجتناب کریں۔ اچھا، ادھر ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ہمیں معصیت کا ممکن ہے کہ پتہ ہی نہ لگے۔ یہاں پہ خداوند متعال نے ایک معیار قرآن میں دیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں، قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے رب نے تمام فحش چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اگرچہ شریعت میں اس کا آنا یعنی فقہی طور پہ وہ فواحش کا تذکرہ جب تک نہیں آئے گا تب تک ہمارے لیے وہ معین نہیں ہوں گے، لیکن ایک معیار ہے، ہر وہ چیز جس میں فحاشی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ ممکن ہے میں ایک لفظ ادا کروں ایک بات پہنچانے کے لیے، لیکن وہ لفظ میں اشارتاً بھی کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں اس کو برملا کہوں تو یہ فحاشی ممکن ہے شمار ہو، ادھر مجھے رک جانا چاہیے۔ ممکن ہے میں اور بہت سارے طور طریقے، مثلا نہانے کے طریقے ہیں، لباس تبدیل کرنے کے طریقے ہیں، اور طرح سے بہت ساری چیزوں کے سوچنے کے طریقے ہیں، فحش چیز کو مت سوچیں، فحش چیز کو انجام نہ دیں۔ فحش یعنی جو عیوب اور نقائص ہیں اس کو برملا طور پہ ہمارے سامنے ابھار کے پیش کرے۔ آیت کریمہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ کہہ دیجئے میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دے دیا، وَظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ آشکار فواحش ہوں یا چاہے وہ پوشیدہ فواحش ہوں، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اسی طرح گناہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور بغیر حق بغاوت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور کہا کہ وَأَن لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، خصوصاً ایسی چیزیں جس کے بارے میں کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اور وہ بات وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کرو کہ جسے تم مثلاً جانتے نہیں ہو۔ اب آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ خداوند متعال کی تیسرا جو نقطہ ہے، تیسرا نقطہ بھی مہم ہے۔ بس پہلے نقطے میں تھا کہ چھوٹے گناہوں کو انجام دو گے بڑوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس تھا کہ اگر قلیل گناہوں کے اوپر نہیں اللہ سے ڈرو گے تو کثیر پہ بھی نہیں ڈرو گے، پھر بڑے گناہ اور کثیر گناہوں پہ بھی خوف چلا جائے، اور خوف چلا جائے فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي، اس کے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے گا، فقد ہوا، اور وہ کیا ہے، ہوائے نفس کا شکار ہو جائے گا، یعنی حتماً گر کے رہے گا۔
اور تیسرا کیا ہے کہ اگر نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا کہ یہ انجام دو اور یہ انجام نہ دو، تب بھی اس کے احسان اور تفضل اور اس کی نعمات کی بنیاد پر ہمارے لیے کیا لازم تھا کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور ہر قسم کی معصیت سے اجتناب کریں۔ امام رضا علیہ السلام کا یہاں پہ ایک تعارف تو واقعاً اس دور کو ظاہر کرتے ہوئے بیان کرنا چاہیے۔ ایک ملک میں رہتے تھے، اسلامی ریاست کے عنوان سے وہ ملک تھا، حاکم جو ہے وہ منافق شخصیت کا مالک تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اور بعض شیعہ علماء کے مطابق آغاز میں شیعہ تھا، یعنی امامت کا قائل تھا امام رضا علیہ السلام کی، اتنا زیادہ وہ محب تھا۔ جیسا کہ یہ عیون اخباری رضا و بعض دیگر کتب میں آیا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتا تھا، ہاتھ کا بوسہ لیا کرتا تھا، لیکن حرص اقتدار نے اس کو اس بڑے نفاق تک پہنچا دیا کہ وہ قاتل بن گیا۔ چونکہ کوئی بھی شخص دنیا میں بڑے سے بڑا گناہ اور قبیح سے قبیح ترین عمل اگر انجام دیتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ نفس کو لگنے والا مرض ہے۔ اگر مرض کو علاج نہیں کریں گے تو جو ماضی میں مجرم گزرے ہیں وہ ہم بھی مجرم بن جائیں گے۔ ہاں، مرض کو اگر پکڑ لیں، اسے ختم کریں، اہل بیت علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبریٰ و عظمیٰ ہے، ان کا دامن تھام لیں۔ خود یہ دامن تھامنا مرض کو ختم کرتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں اپنے وجود کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اقتدار کا ایک جو انسان میں انگیزہ پایا جاتا ہے، وہ لوگ بڑے پرسکون اور ہم ایک لحاظ سے خوش قسمت افراد کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس اقتدار والی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے سوائے اپنے چھوٹے سے فیملی کے اور اپنے بدن کے۔ البتہ یہ بھی اقتدار کے حوالے سے خطرہ ہے، لیکن وہ سطح نہیں ہے کہ جس سطح تک یہ والا نفاق والا منافق انسان پہنچ جائے کہ جو قاتل امام معصوم بن جائے۔ قاتل امام معصوم جو ہے وہ اس طور پہ نہیں ہے کہ خود بخود اس طرح سے نشو و نما پا کے بس باہر نکل آیا، وہ جرائم کا شکار اس کا نفس اندر سے ہوتا ہے اور اس سطح تک شقاوت بڑھ جاتی ہے کہ واپس نہیں آ سکتا۔ مثلا بعض میں شقاوت حسادت کی وجہ سے شقاوت اتنی بالا سطح پہ پہنچ گئی کہ حجت الہی کو شہید یا قتل کرنے کے لیے اقدام کیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی، وہ نبی خدا کے جدی پشتی نبی کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا پر دادا، اسحاق علیہ السلام دادا، یعقوب علیہ السلام والد، یعنی خاندان نبوت میں انہوں نے زندگی ساری کی ساری بسر کی۔ اس کے باوجود حسد نے ایک چھوٹے سے خوبصورت ترین اور پاکیزہ ترین عصمت پر فائز اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قتل کرنے کا اقدام کر لیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ خاندان نبوت میں پلے بڑے ہوئے یہ مومنین یہ اقدام کریں گے؟ اگر ان سے حسد نے یہ کام کرا لیا تو کیسے ممکن ہے ہم سے یہ کام نہ کرائے؟ ممکن نہیں ہے کہ اگر حسد کا علاج نہ کیا تو یہ والا کام ہم سے صادر نہیں ہوگا، حتماً صادر ہوگا، جو ان گھرانے انبیاء میں پلے بڑے افراد سے ہو گیا تھا۔ یہاں پہ نہ سید ہونے سے وہ رک جائے گا، نہ ہاشمی ہونے سے رکے گا، نہ کوئی اور۔ اگر وہ جو نبی کے گھرانے سے اور نبی کے تربیت یافتہ ہاتھوں سے نکلے ہوئے افراد ہیں وہ حسد کی سطح کے اوپر قاتل حجت خدا بن رہے ہیں، تو پھر تو آنے والے زمانے میں بہت آسانی سے حسد کی اس معیار پہ پہنچ گئے۔ البتہ حالات ایسے تغیر، حالات نے تبدل پیدا کیا کہ وہ توبہ طائب ہو گئے نبی خدا کے ہاتھوں میں اور بچ گئے وہ۔ اسی طرح تکبر ہے، کتنے لوگوں کو تکبر جو ہے وہ اس سطح کے اوپر لے آیا اور تکبر کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ لہٰذا یہ ہیں سارے کے سارے اصل قاتل حسد ہے کہ جس نے امام معصوم علیہ السلام کو قتل کرا دیا۔ انہی میں سے حرص اقتدار ہے، مامون حرص اقتدار کی وجہ سے قاتل بن گیا۔ بہرحال مامون کے دور میں جب امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے تو امام رضا علیہ السلام کے متعدد بھائی تھے، اکثر بیشتر بھائیوں کے حالات سامنے نہیں آئے۔ دو بھائیوں سے اختلاف سامنے آیا ہے، دو بھائیوں کے ساتھ اختلاف سامنے آیا ہے، ایک ہے عباس اور ایک ہے زید بن موسیٰ اور عباس بن موسیٰ، ان کے ساتھ اختلاف برملا طور پہ سامنے آیا۔ اس اختلاف کی بنیاد
وہ دینی امور ہیں، وہ یہی معصیت الہی کی اساس کے اوپر انہوں نے ان سے تھوڑا سا دوری اختیار کی، یا ایک فرد ہے اس کے اندر ہرس آ گیا ہے، ایک فرد ہے اس کے اندر مختلف طرح کے افکار انحرافی وجود میں آ گئے، لہٰذا امام رضا علیہ السلام اپنے کسی بھائی سے خود اختلاف نہیں کرتے، نہ انہوں نے کیا اور نہ کر سکتے تھے، عصمت کے عہدے کے اوپر فائز ہے۔ یہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر جفا کی، ستم کی، اور یہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے ان کی اطاعت نہیں کی، بات نہیں مانی۔ البتہ جو عباس ہیں ان کا تذکرہ مختصر سا ہے، وہ زیادہ چونکہ وارد ہی نہیں، ان کے بارے میں تذکرہ وارد ہی نہیں ہوا، ظاہراً وہ مشہد میں ہی کہیں پہ مدفون ہیں، ان کی زیادہ تفصیلات تاریخ میں وارد نہیں ہوئی، صرف اتنا وارد ہوا ہے کہ جب امام عباس بن موسیٰ جو ہے مامون کی طرف سے کوفہ کی اس نے حکومت سنبھالی تھی، یہ چونکہ سارے رشتہ دار تھے، بنی ہاشم کے قبیلے سے ہے نا عباسی، سارے عباسی جتنے بھی ہیں وہ چچا زاد ہیں، ایک ہی جیسے ایک ہی گھر میں بھائی دو ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، تو یہ ہیں عباس بن عبد المطلب کی اولاد اور یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد، دونوں کے والد گرامی عبد المطلب ہیں، لہٰذا ہاشمی ہونے کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہونے کے حوالے سے عباسی بھی خوب فائدہ اپنے دور میں اٹھایا کرتے تھے۔ تو فاطمی ہونے کی وجہ سے ایک تھوڑا احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے امت میں ان ہاشمی سیدوں کو جداگانہ طور پہ ملا، وإلا ہاشمی سید ہی کہلاتے ہیں، یعنی جو جناب ہاشم کی اولاد ہے۔ تو عباسی جو ہیں یہ سارے چچا زاد تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب لے کے آئے تو وارد ہوا کہ عباس بن موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی عباس کو بھی کوفہ کی حکومت دی، اور بعض جگہوں پہ امام علیہ السلام کے ساتھ مامون نے ان کا نام بھی بعض جگہوں پہ مصادر میں واقع ہوا ہے۔ اچھا، کچھ ایک مسئلہ عباس کا بنا، اور وہ ایک قاضی کے پاس وصیت کے نام وصیت کے اعتبار سے بعض چیزیں آئیں، اور اس میں ہم ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ عباس نے ایک نوع حرص کا مظاہرہ کیا، چونکہ وقت کم ہے ہم سارا کے سارا واقعہ نہیں پڑھتے، تو وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ الفاظ اس نے بولے جو کہ ناروا الفاظ ہیں، اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ پھر امام اس سے ایک حد تک ناراض بھی رہے، اور اس طریقے سے پھر وہ بالکل جداگانہ زندگی اس نے بقیہ بسر کی۔ تو یہاں پہ قرضوں کے حوالے سے تھا، اور امام علیہ السلام نے بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر اس کا حساب بھی چھوڑا، قرضوں کو ادا کرنے کی طرف بھی آئے، لیکن وہ اپنے ایک گھمنڈ میں تھا کہ یہ تو سارا مال میرا بھی، ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو تمہارے پاس کیوں سارا مال آئے، میرے پاس بھی تو مال آنا چاہیے۔ زید کا مسئلہ بھی اسی جگہ پہ تھا، ہم دونوں امام کی اولاد ہیں، تو ساری کی ساری سرداری تم کیوں لے جاؤ، میرے حق میں بھی کوئی سرداری آنی چاہیے، چونکہ بھائیوں میں یہ نوع حسادت طبی طور پہ موجود رہتی ہی ہے۔ امامت کے منصب تو بعد میں ہمارے لیے زیادہ روشن ہوا اور محکم طور پہ، لیکن جب ایک گھرانے اور ایک معاشرے کے اندر آتی ہے تو بہت سارے امور آپس میں بھائیوں کے درمیان جنم لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو مسائل پیش آئے ان میں سے یہی تھا کہ عباس نے پھر کہا کہ تمہاری زبان کتنی تیز ہے، میں تمہارا مثلا مقابلہ نہیں کر سکتا، امام کی طرف رخ کر کے کہا، مثلا امام نے کہا تم جو چاہو کہہ دو، اور جو دعویٰ ہے وہ کر سکتے ہو، میں یہی دعا کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرمائے اور انہیں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دے، اور شیطان کو ہم سے اور ان بھائیوں سب سے دور رکھے، اور انہیں اپنی اطاعت پر قدرت دے، مدد فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت گزار ہوں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں۔ اب پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آخری حصہ جو اختلاف کا مورد ہے، ایک وصیت کے اوپر اور قرض کے معاملے کے اوپر بات چیت تھی، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ قضاوت کے اصولوں کے مطابق انجام پا رہا تھا۔ تو اس میں بہرحال امام علیہ السلام نے اس نے آگے سے کہا کہ وہ ہمارے اموال میں سے جو تمہارے قبضے میں ہے اور جو باقی ہے وہ زیادہ ہے، یعنی وہ ایک حرص کا اس نے اظہار کیا، صحیح ہے، کہ امام کو کہا جو آپ ہمیں دیں گے وہ ہماری اموال ہیں، لیکن وہ اموال ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں، آپ نے ایک نعوذ باللہ
قبضہ جمایا ہوا ہے، صحیح ہے، اس لیے کوئی احسان نہیں مجھ پہ کر رہے ہیں اگر آپ اس سے کچھ ادا کرتے ہیں، اور جو باقی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک طور پہ موجود ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے بحث نہیں کی اور فرمایا کہ جو تم کہنا چاہتے ہو اپنے طور پہ کہو، میں تو دعائے خیر کر سکتا ہوں، اللہ تمہاری اصلاح کرے، ہماری بھی اصلاح کرے، میرے بھائیوں کی اللہ اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے اوپر انہیں قدرت مند کرے اور شیطان کے سے کو ہم سے دور کرے۔ اور فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ تو عباس نے آگے کہا کہ تمہاری زبان بہت تیز ہے، صحیح ہے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم پہ غلبہ یہ پا رہے ہو، یعنی وہ امام کے اس احترام کو بھی مد نظر نہیں رکھتا جو امامت کے باب میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور کہا میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ جدا ہو کے چلا گیا۔ تو یہ ہمارے بعض جگہوں پر وارد ہوا، اور بعض مصادر میں یہ بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اس سے پھر سرزنش کی، اور یہ واقعات ہیں کہ البتہ عباس کی پھر نسل آگے چلی تھی، اور آگے پھر ان کا کوئی خاص تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کتب میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ اگلی شخصیت آ جائیں جو کہ زیادہ جس کا تذکرہ وارد ہوا ہے اور اسی کو ہم نے اٹھانا بھی ہے، وہ ہے زید بن موسیٰ۔ زید کے عنوان سے دو اماموں کی اولاد گزری ہے جو معروف ہے۔ ایک ہے زید بن علی، امام سجاد علیہ السلام کا نام علی تھا، علی بن حسین، یعنی زید بن زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے زید۔ امام سجاد علیہ السلام کے جو بیٹے زید ہیں انہی سے زیدیہ فرقہ بنا ہے۔ زید بن علی جو ہیں انہوں نے خروج کیا تھا امام باقر علیہ السلام کے دور میں، اور ان کے بیٹے نے امام صادق علیہ السلام کے دور میں خروج کیا تھا، اور دونوں نے دعوت دی تھی ائمہ علیہ السلام کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور آپ کے جتنے فالورز اور تابع ہیں ان سب کو آپ لے کے ہمارے ساتھ ان عباسیوں کے، چونکہ انہوں نے امویوں کے خلاف قیام کیا تھا زید اور یحییٰ نے، اس کے بعد پھر عباسی دور آ گیا، تو ان کا ناکام ہوا، اور کوفہ پہ کناسہ کے مقام کے اوپر وہ لٹکا دیے گئے۔ اس دور میں لٹکانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لاش اس وقت تک لٹکی رہے گی یہاں تک کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ صرف خالی رسی رہ جائے، اور اس رسی کے ساتھ جو کچھ تھا وہ ہوا اور دھوپ کی نظر ہو کے اڑ جائے۔ یہ ایک بدلہ لینے کا طریقہ کار تھا اس دور میں۔ زمانے جاہلیت کے بعض طریقے تھے وہ اسلام کے آنے کے بعد بھی ان بادشاہوں نے دوبارہ سے زندہ کر دیے۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ انتقام جس سے لینا ہے وہ مر چکا ہے اور قبر میں بھی ہے تو قبر سے نکالیں گے اور لٹکائیں گے اس طرح، اور تب تک لٹکائے رکھیں گے کہ زمانہ اس کو لے جائے، دھوپ اس پہ پڑے، ہوائیں اس پر چلیں، اور بدن کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے، جو وہ نیچے گر جائے وہ وحشی درندے وہ کھا جائیں اسے، قبر میں نہیں دفنائیں گے۔ تو جناب زید کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا، اور جناب یحییٰ کے ساتھ بھی۔ زید بن علی ان کا امامت کا قائل ہونے کے حوالے سے ہمارے یہاں متفاوت ٹکراؤ والی حدیثیں ہیں، یعنی امام باقر علیہ السلام کی بعض روایات سے ملتا ہے کہ وہ ان کی امامت کے قائل تھے، لیکن بعض روایات سے ملتا ہے امامت کے قائل نہیں تھے لیکن احترام کرتے تھے ان کا۔ اس وجہ سے زیدیہ فرقے میں خلفاء کے بارے میں نرم رویہ بھی جناب زید کی وجہ سے آیا، چونکہ جناب زید امام باقر و امام صادق علیہ السلام وہ چونکہ حقیقی امام تھے اور ان علوم سے واقف تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کھولا۔ لیکن جناب زید امت کے انہی تمام امور اور طور طریقوں کو دیکھ کے ایک موقف لیتے تھے، ہے بہت پاک اور صالح تھے، اور ائمہ علیہ السلام ان کی شہادت پہ انہوں نے بہت گریہ کیا، اور یہ بات روایات میں وارد ہوئی ہے کہ زید بن علی جو امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے تھے کامیاب ہو جاتے حکومت امام باقر علیہ السلام کو دے دیتے، خود حکومت کبھی نہ کرتے۔ ان کا جو بنیادی اختلاف تھا وہ ایک جو منزلت امام باقر علیہ السلام کے پیروں، جو امام باقر علیہ السلام کو امام مانتے تھے، وہ جو منزلت دیتے تھے امام باقر علیہ السلام کو، اس کے اوپر ان سے کہتے تھے کہ میں اس منزلت کا قائل نہیں، یعنی وہی قسمت کا جو نظریہ ہے اور علوم کی جو ایک وسعتیں ہیں اور جو فضیلت ہے تمام کی تمام امت کے اوپر، وہ اس سے ٹکراتے تھے، وہ امام باقر علیہ السلام کے
اس بات کے قائل نہیں ہوتے تھے، اور کچھ معجزاتی باتیں بھی روایات میں وارد ہوئی ہیں، اس لیے ائمہ علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے اصحاب سے ان کا اس حوالے سے بحث مباحثہ بھی ہو جاتا تھا جناب زید، حالانکہ دونوں بھائی ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، لیکن بیٹا جو ہے اپنے بھائی کی امامت کا ہی نہیں قائل ہوا، لیکن خود بہت نیک، پاکیزہ، صالح، اور امام سجاد علیہ السلام کے واقعاً ان صالح پن کے اعتبار سے وارث تھے، لیکن امام باقر علیہ السلام کی حیثیت ہی جدا ہے، وہ تو امام ہیں، وہ تو چنے ہوئے افراد میں سے ہیں۔ لہذا زید بن علی جو ہیں ان کا شیخین حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں بھی نرم گوشہ بہت رکھتے تھے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ زیدیہ فرقے میں اہل سنت کے بہت سارے طور طریقے اندر داخل بھی ہوئے۔ خلاصہ کلام انہوں نے اعلان کیا، امام باقر علیہ السلام کے پاس ہے، امام باقر علیہ السلام نے واضح کہا کہ آپ کناسہ کے مقام پہ لٹکائے جائیں گے اگر خروج کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں خروج تو ظالم اور طاغی کے خلاف کروں، کہتے ہیں اس حوالے سے آپ برحق ہیں، اور جو آپ کے ساتھ شہید ہوں گے وہ بھی برحق ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہے، یعنی یہ وقت نہیں ہے خروج کا بال فضیلے کا۔ اگر وقت مناسب ہوتا تو امام باقر علیہ السلام فرماتے میں آپ کے ہمراہ ہوتا، اور ابھی بھی میرا موقف آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ موقع خروج نہیں ہے۔ تو زید نے خروج کیا اور وہ پھر اس میں شہید ہو گئے، برے طریقے سے سارے بندے شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے یحییٰ، انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ یہی والا معاملہ پیش آیا اور دعوت دی، امام صادق علیہ السلام نے بھی ان کی تائید کی کہ آپ طاغی کے خلاف نکلنا ٹھیک ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے، یہ فرصت نہیں ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن دونوں کی عاقبت بخیر ہے، عاقبت بخیر۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے امامت کو قبول کر لیا تھا دونوں نے، اور بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، اس وقت شبہات چونکہ کھڑے تھے، ان شبہات کی وجہ سے معنی بن گئے، چونکہ ایک امام اپنے فرزندان کے درمیان بھی امام برحق کا تعارف برملا طور پہ کرانا ان کے لیے مشکل تھا، اتنے حالات گھمبیر تھے، حالات اس قدر، بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ بھائیوں کو بتائیں یہ نبی خدا ہیں، قرآن نے واضح بتا دیا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ادھر تقیہ کرو، اپنا خواب بھی بتانا بھائیوں کو، واضح تقیہ کا حکم دیا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ۔ ادھر دشمن کون تھا؟ حسد دشمن تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ خواب کا پتہ لگا تو بھائیوں نے تو پکا مار دینا ہے، اس لیے یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے کہ ایک معصوم کے بیٹے اگر امام معصوم ہے تو وہ دیگر بھائیوں کو واضح اور آشکار ان کی امامت کی خبر نہ دیں، کیونکہ وہ جو حسادت کا ہے اور برابری کا تصور شدت سے پایا جاتا ہے، یہ چیزیں معنی بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سورہ یوسف میں ضرور پڑھیں کہ وہاں پہ واضح تقیہ کا حکم دیا یعقوب علیہ السلام نے کہ لا تقصص، حکم دیا کہ یہ اپنا خواب نہیں بتانا، لیکن بھائیوں نے اس اعتبار سے بھی جان لیا کہ حضرت ہر جگہ بھی یوسف کو یہ ہے ہمارے اوپر فوقیت دیتے ہیں، وہ فوقیت جو دے رہے تھے ظاہری طور پہ وہی ان کے لیے قبول نہیں تھی۔ یہ پتہ ہوتا کہ اللہ نے انہیں نبی پہ بنایا ہے تو وہ تو شاید کنویں تک بھی بات نہ پہنچتی، گھر کے اندر ہی کہیں پہ مار دیتے۔ لہٰذا یہ بات کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ زید بن علی ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے جناب زید جو پاکیزہ ہیں، اتنے جانثار ہیں، عظیم شہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے، صالح ہیں، صحیفہ سجادیہ تو انہوں نے ہی اصل میں محفوظ کی اور انہی کے طرق سے ہم تک پہنچی ہے، تو اور امام باقر علیہ السلام کے طرق سے بھی ہے، لیکن ان کے پاس بھی وہ نسخے موجود تھے، تو امام سجاد علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا۔ تو بعض واقعات ہیں اس میں امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سنائے ہیں کہ وہ جب میرے والد گرامی محبت کے ساتھ بھائیوں کو لقمے کھلایا کرتے تھے تب بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی امام باقر علیہ السلام کی برتری کا، لیکن واضح طور پہ نہیں کیا کیونکہ فرصت اور موقع نہیں تھا۔ اور پھر اس میں ہے کہ زید نے سوال بھی کیا، الکافی کی یہ روایات ہیں، بہرحال ابھی ہمارا ٹاپک ہمارے اس سے گرفت باہر ہو جائے گا، کہ زید نے سوال بھی کیا کہ اچھا پھر مجھے واضح کیوں نہیں بتایا، تو مومن طاق سے ان کی بات ہوئی تو کہا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ آپ کی پر حجت تمام نہ ہو اور یقیناً جہنم میں نہ جائیں، کیونکہ لازمی آتا ہے حجت تمام ہو جائے اور پھر انکار کریں پھر تو حتماً و حتماً جہنم ہے، لیکن اگر ایسی فرصت پیدا ہو جائے کہ ایسا شبہ حائل ہو جائے جس کی وجہ سے بچاؤ کی راہیں نکل آئیں، چونکہ احترام تو باقی تھا، امام باقر علیہ السلام کی عزت توقیر بھی باقی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے علم کے اعتبار سے آپ مجھ پہ بالا تر ہیں،
علم اور فضل کے اعتبار سے بالا تر ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جناب زید کے حوالے سے ہمیشہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مثبت موقف پیش کیا ہے، ان کی شہادت کو سراہا ہے، ان کی پاکیزگی، نیک نیتی، خلوص، وفا اور استقامت اور شہادت کی ہمیشہ تعریف کی اہل بیت علیہ السلام نے۔ لیکن آیا وہ موقع خروج تھا یا نہیں، اس کے اوپر اختلاف ہوا۔ اور امامت کا مسئلہ تو وہ ایک مجموعی طور پہ فضا اتنی خطرناک اور سخت فضا تھی، گھٹن والی فضا تھی کہ آپ کسی کو نام بھی نہیں لے سکتے تھے کہ یہ امام باقر علیہ السلام کے گھر میں جو زیادہ آتا جاتا تھا وہی غائب کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ یہ ابھی بھی آج کے دور میں اسی سے ملتی جلتی صورتحال کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے حکومتی ہتھ کنڈے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو جس کے گھر میں زیادہ آئے جائیں اس بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس دور میں کثرت سے یہ چیز موجود تھی۔ دوسری شخصیت ہے زید نار۔ دوسری کون سی شخصیت ہے؟ زید نار۔ یہ جو زید نار ہیں ان کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی بیان کیا جائے، چونکہ یہ تفصیلات ہمارے سامنے جامع طور پر آئیں تو ہمارے لیے فضا کھل جاتی ہے۔ امام جو مکتب اسلام ہے، دین اسلام ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی و راہبریت وہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق قرار پایا۔ اسے کہتے ہیں تشیع۔ جب وہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عوامی رائے کے اوپر خلیفہ کا انتخاب ہو گیا اور وہ حضرت ابوبکر تھے، اسے کہتے ہیں خلافت کے طور پہ مد مقابل نظریہ۔ امامت آگے جا کے حکومتوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے انتہائی شدید حالات پیدا کرنے کی وجہ سے بالخصوص کربلا کے واقعے کے بعد، اگر کربلا کا واقعہ آج بھی کسی بھی دور حکومت میں ہو، یہی سختی پھر لوٹ آئے گی۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر ایک گروہ خروج کرے اور وہ خروج جو ہے وہ دبا دیا جائے کسی بھی سبب سے، تو اس خروج کرنے والوں کو پھر وہ چھوڑ دیں گے یا ہمیشہ ان کے اوپر نگرانی کرتے رہیں گے؟ ہمیشہ نگرانی کی جاتی رہے گی، ہمیشہ نگرانی۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اتنی سختی کی گئی کہ اصلاً فرصت نہیں مہیا کی گئی۔ یعنی ایک امام اپنے بعد اپنے ہی تابعین میں، اپنے ہی پیروں میں دوسرے امام کا تعین آشکار طور پہ کر دے، اس کی فرصت نہیں دی جاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ہر کوئی پھر خروج کے ذریعے سے حکومت لینے کے چکروں میں تھا۔ صحیح ہے؟ خروج کا بھی جو تصور پیش آیا وہ تصور در حقیقت معاویہ بن ابی سفیان کے بعد یہ زیادہ مسئلہ پیش آیا، چونکہ اس نے خروج کیا امام راشد، خلیفہ راشد کے مقابلے میں مسلمانوں کے مشترکہ طور پہ، متفقہ طور پہ خلیفہ راشد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف خروج کر کے لے لی حکومت۔ اس کے بعد بادشاہوں میں یہ سلسلہ دوڑ پڑا کہ لشکر کشی کرو، حکومت ہاتھ میں لے لو، اور لینے کے بعد لوگوں سے منوا لو، وہ قانونی حکومت ہو جائے گی۔ جیسا بھی آپ غامدی کے بارے میں، غامدی سے یہ افکار سنیں تو غامدی دو حکومتوں کو ہی کیا کہتا ہے کہ وہ حکومتیں قانونی حکومتیں، یا تو لوگوں نے قبول شروع میں ہی کر لیا، یہ حکومت جو ہے یہ رسمی طور پہ، قانونی طور پہ حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے، یا لشکر کشی کی گئی اور لشکر کشی کرنے کے بعد لوگوں کو منوا لی اپنی حکومت، تب بھی وہ کہتا ہے کہ یہ حکومت قانونی حکومت کہلائے گی۔ لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام اس کو قانونی حکومت ہر دو کو قرار نہیں دیتا، صرف اس کو حکومت قانونی قرار دیتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور دین اسلام کی شرائط کے اوپر حکومت قائم ہو، اور وہ امام معصوم کی حکومت ہے۔ بہرحال شام کے باغیوں کے بعد یہ سلسلہ عالم اسلام میں نکل کھڑا ہوا اور وہ لشکر کشی کر کے حکومت لینا چاہتے تھے۔ اب خروج کی بات امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، لیکن ادھر خروج سے پہلے ان کا حق حکومت ہے۔ جو حق حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطاع ہے، جس کی اطاعت کرنا تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے، ہاں اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ خروج کرے یا وہ کوئی اور تدبیر اختیار کرے، لیکن لوگوں کی مرضی سے ایک حکومت قائم ہوگی، جبری حکومت لوگوں کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی۔
اب ادھر ہم مد مقابل آتے ہیں کہ اموی دور کے بعد جب عباسی آ گئے تو عباسی بھی بنی ہاشم کے تھے، یا لثارات الحسین، امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے نکلے۔ عباسی پہلی قوم ہے کہ جنہوں نے سیاہ لباس پہنا، اب پہلی قوم ہے کہ جنہوں نے سیاہ پرچم کو اٹھایا، اور مہدویت کا بھی اسی دور میں، انہی ادوار میں، اموی دور کے اختتام پہ، عباسی دور کے آغاز میں بعض لوگوں نے دعوے بھی شروع کیے۔ لہذا خلاصہ کلام، کیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا خروج کا، خوارج نے شروع کیا خروج امام علی علیہ السلام کے خلاف، جنگ جمل ہوئی، ام المومنین حضرت عائشہ نے خروج کیا، یا شام کے باغیوں نے خروج کیا۔ خروج کا سلسلہ جو یہ نکلا ہے وہ، اور کامیابی صرف معاویہ بن ابی سفیان نے حاصل کی، بقیہ دب گئے، لیکن خلیفہ راشد کے خلاف خروج کا سلسلہ نکل آیا، اس سے پہلے خروج کا سلسلہ نہیں تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بھی کہتے تھے ہم امام کی اولاد ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی اولاد۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے مقابلے میں خروج زیادہ کیے ہیں، اور علویوں کے نام سے، یہ علویین کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یہ علوی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و امام رضا علیہ السلام کے دور میں یہ خروج ہوا تھا حسین فخ کا، اس کی بھی حمایت کی ائمہ علیہ السلام نے، شہید ہو گئے حسین فخ۔ اس میں جو اسے کہتے ہیں کہ قیام ابن طبا طبا، قیام ابن طبا طبا، انہوں نے خروج کیا تھا، اور خروج کے نتیجے میں ابو سرایا ایک شخصیت تھی، وہ پورے کے پورے اس خروج کے کمانڈ کر رہی تھی۔ بہرحال وہ خروج جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا مامون کے دور میں ہی، یعنی حسین فخ کا جو تھا خروج وہ امام کاظم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس کے بعد جو خروج وہ علوی مسلسل نکلتے تھے۔ خوارج اور علوی یہ کسی دور میں بھی نہیں تھمے، علویوں میں زیدی بھی آتے تھے، اکثر زیدی تفکری تھا، چونکہ زید بن علی انہوں نے امامت کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ خروج کریں۔ آج کے دور میں بھی سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں جو حوثی تھے انہوں نے بیعت کر لی، تو جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تو خود کسی کی بیعت میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو رہبر معظم سید علی خامنائی کی بیعت میں ہوں۔ تو انہوں نے پھر رہبر معظم کی بیعت کی، اس لیے وہ امام خمینی اور رہبر معظم کو اپنے اوپر حقیقی امام کی حیثیت ایک نو دیتے ہیں، چونکہ انہوں نے قیام کیا ہے، اس لیے جو قیام کرے گا وہ ان کی نگاہ میں لیڈر ہے، وہ راہبر ہے، وہ امام ہے۔ تو خلاصہ کلام، یعنی یہ نظریہ ان کا آج بھی بڑے محکم طور پہ پایا جاتا ہے، جو یہ امریکہ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کر رہے ہیں وہ اسی اساس کے اوپر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، امام علی علیہ السلام نے قیام فرمایا آخری ادوار میں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے جنگ لڑی، اس کے بعد صلح ہوئی مجبوراً، اس لیے وہ شدت سے قائل ہیں کہ قیام ہو تو وہ امام ہے، وَإِلَّا وہ امام نہیں، اس لیے وہ خنجر بھی اپنے وہ پیٹ کے وسط میں رکھتے ہیں، یہ قیام کی علامت ہے۔ تو خلاصہ کلام، زید جو ہیں، زید بن موسیٰ، انہوں نے ان خروج میں شرکت کی۔ امام رضا علیہ السلام اس حوالے سے بالکل کنارہ کش رہے، امام کاظم علیہ السلام نے کنارہ کش رہے، وہ ایک تدبیر کے تحت خروج چاہتے تھے، وہ امام برحق ہیں، ان کی اطاعت میں خروج ہونا چاہیے تھا۔ تو حسین فخر نے بہرحال امام کاظم علیہ السلام کے دور میں خروج کیا، اور وہ دب گئے، شہید ہو گئے۔ یہ پھر فرار ہوئے بقیہ جو بچ گئے تھے، تو انہوں نے پھر خروج کیا اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے دور میں، تو قیام ابن طبا طبا انجام پایا خروج، تو وہ خروج جو ہے وہ بھی اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو ان کا خروج بھی دبا دیا گیا اور شہید کیے گئے اکثر بیشتر افراد۔ تو زید بن موسیٰ بھی خروج ہی کے چکروں میں رہتے تھے، زید بن موسیٰ جو بھائی ہیں، اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ افراد اکٹھے کر لیا کرتے تھے اور پھر ایک بڑا حملہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ زید کے حوالے سے جو امام رضا علیہ السلام کی حساسیت ہے وہ 2 سے 3 امور میں ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ تم کیوں خروج کرتے ہو، لوگوں کی جان مال کو کیوں لوٹتے ہو، تمہارا ٹکراؤ تو حکومت سے ہے نا۔ البتہ امام رضا علیہ السلام نے اسے حکومت کے خلاف بھی نہیں ابھارا، چونکہ جو حالات تھے وہ تھے ہی نہیں اس سطح کے۔ تو امام نے، کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی وہ حرکت، ابھی تک جو قیام دیگر ہوتے تھے وہ حکومت سے ٹکراؤ میں ہوتے تھے، لوگوں کے نہیں گھر جلائے جاتے تھے، لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ زید بن موسیٰ نے ایک ٹولہ اکٹھا کیا کوفہ کے افراد کو، اور پکڑ کے عباسیوں کے گھروں کے اوپر حملہ کر دیا، اور عباسیوں کے گھر بہت سارے جلائے، بہت سارے بندوں کو
قتل کیا۔ اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ایک معاملہ انجام ہارون الرشید کے دور میں انجام پا چکا تھا، وہ ابھی میں واقعے کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ایک زید کے حوالے سے تھا کہ اپنی تلوار جب چلاتے ہو تو خون کی ہولی نہیں کھیل سکتے، جس کا دل چاہے سر اڑا دیا، جس کا دل چاہے گھر جلا دیا۔ یہ دہشت گردانہ حملے اصلاً امام رضا علیہ السلام نے اس کی تائید نہیں کی۔ نمبر 2، اس کے اپنے ذہن میں یہ تھا کہ میں چونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہوں، آگ مجھے نہیں چھوئے گی۔ سید ہیں، جیسے کہ آج بھی بہت سارے سادات اس اکڑ میں رہتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے کئی جگہوں پر اس سے سرزنش کی۔ روایتیں چونکہ متعدد ہیں، متعدد روایتوں میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ سرزنش امام نے چند دفعہ کی، تو سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ تم کون سے خواب اور خیال میں بیٹھے ہوئے، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے تو تم نے اپنے آپ کو کس طرح سے جنتی بنایا ہوا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہ جو روایت معروف ہے کہ فرزندان فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آگ نہیں چھوئے گی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد فقط اور فقط امام حسن و حسین علیہ السلام ہے، ان کو آگ نہیں چھوئے گی، نہ کہ وہ تم ہو کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تم جو قتل و غارت میں چاہو اور ادھر ادھر جاؤ۔ چونکہ اس دور میں زیدیوں نے زیادہ کیے تھے خروج، اور یہ بھی ان کے ساتھ گہرا تعلق زید بن موسیٰ کا تھا، تو زید کا زیدیوں سے بھی ایک تعلق، اور بعض تو اس طرح سے بھی شواہد ملتے ہیں کہ انہی کے مذہب کے اوپر اس کا رجحان زیادہ تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے زیادہ محکم نہیں تھا، زیدیوں کی امامت کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا، چونکہ زیدی قیام کیا کرتے تھے اور وہ ائمہ علیہ السلام کے اوپر ایک قسم کا طنز کیا کرتے تھے کہ یہ گھروں میں بیٹھنے والے اہل علم ہیں، نعوذ باللہ۔ تو زید کے بھی کچھ اس طرح کی افکار کی ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں احتمالات بہت واضح تو نہیں ہیں، لیکن بعض نصوص سے اور بعض واقعات سے یہ احتمال ہمارے سامنے ابھرتا ہے۔ تیسری چیز جو زید کے حوالے سے امام علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے میں ٹکراؤ ہوا، وہ زید کا اپنے آپ کو ایک شخصیت کے طور پہ متعارف کرانا ہے اور شخصیت کے طور پہ وہاں پہ اقدام کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ان 3 چیزوں میں اس سے ٹکراؤ لیا۔ آئیں اب ہم تیزی سے چند روایتیں پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، جس سے ہم یہ سبق لیں کہ بھائیوں کے درمیان برادری کی وجہ سے ہمیشہ ایک تفکر مساوات پایا جاتا ہے، برابری کا احساس پایا، برادری میں برابری، جہاں برادری ہے وہاں پہ تقاضا کیا نفس ابھار کے پیش کرتا ہے؟ برابری کا۔ اور جبکہ عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ ہاں برابری کو رکھو، لیکن اگر کوئی تقوی اور فضل میں زیادہ ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ نمبر 2، اجتماعی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس برابری میں ایک کو بڑا مان لو، اور اس میں بھی بڑے ہونے کے کچھ شواہد ہونے چاہیے، لیکن اسے بڑا مان لے۔ اگر نہیں بڑا مانے گا متفرق ہو جائیں گے سارے بھائی، کسی کی بھی نہیں چلے گی، صحیح۔ نمبر 3، اگر بھائیوں کے درمیان اختلاف کرنا ہے تو حق اور دین کی بنیاد پر، ورنہ آپ نیچے آ جائیں اور برادری کو قائم رکھیں۔ جیسے عباس کے ساتھ جب اختلاف ہوا تو امام نے اسے دعا دی، نہ کہ شکوے شکایت ہوئے، تم یہ مجھے کہتے ہو، وہ کہتے ہو، فلاں کہتے ہو، میں کچھ اس طرح ہوں اس طرح ہوں۔ نہیں، امام نے کہا کہ میں تم سے بحث نہیں کرتا، لیکن تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، اور اپنے حق میں بھی کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے دور کرے، اپنی اطاعت کے سلسلے میں ہماری مدد فرمائے۔ لہٰذا یہاں سے یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کہ برادری میں حق اور دین کی اساس کے اوپر اختلاف ہو جائے، اس کے اوپر ہمیں جدی اور سخت طریقے سے کھڑا رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپس کے معاملات میں، خصوصاً مالی معاملات ہیں، خصوصاً آپس کے سرداری کے معاملات ہیں، تو ان معاملات میں بالکل نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ ہم کہیں گے میں بحث نہیں کرتا، چیز آپ کے سامنے، مال دنیا مجھے نہیں چاہیے، میں اس مسئلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں۔ ہاں، اب اس جگہ پہ ایک اور نقطہ کہ برابری کا یہ عنصر ہم نہیں ختم کر سکتے بھائیوں کے درمیان، ہمیشہ یہ ابھر آتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب بڑھاپے کے کچھ آثار طاری ہوتے ہیں اور ایک بندے کے اعمال
وہ بڑے ہلکے اور ایک بندے کی قربانیاں بڑے پیمانے پہ خاندان میں ابھر آتی ہے، وہاں پر جھک جاتے ہیں، ورنہ بھائی ایک دوسرے کے سامنے برابری کے احساس کی وجہ سے جھکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن عاقل گھرانہ کون سا ہے؟ وہ یہ برابری کا تصور تو دلوں سے نہیں نکال سکتا، لیکن عاقل وہ ہوتا ہے وہ اس کے باوجود ایک کو بڑا بنا لے، اور سب سے بڑے کو بڑا بنائے کہ اگر وہ بزرگ ہے پیسہ خرچ کرنے میں، چونکہ روایات نے واضح بیان کیا کہ پہلے پیدا ہونے سے بڑا نہیں بنتا، یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، پہلے پیدا ہونے سے بزرگ نہیں کہلائے گا۔ یہ ہم خاندانوں میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، باپ کے بعد وہ کہتا ہے چونکہ میں بڑا ہوں اس لیے میری بات مانو۔ باپ کے اندر تو بزرگی پائی جاتی تھی، وہ پورے خاندان کو پالتا تھا، اس کے نخرے اٹھاتا تھا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے اس کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، اس کے اندر تو بزرگی پائی جاتی تھی۔ یہ برابری کا تصور پیدا کر کے سب کو اپنے سامنے جھکائے اور اپنی منوائے، اور پھر کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، یہ پنجابی مقولہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، حقیقی مقولہ نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس میں بزرگی ہے وہ بزرگ ہے۔ بزرگی کیا روایات اہل بیت علیہ السلام، نہج البلاغہ اور ان میں واضح طور پہ بیان ہوا، اور وہ بزرگی ہے جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ بزرگ ہے۔ پیسہ خرچ کیے بغیر بزرگی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزرگی حاصل کریں اور دوسروں کے دل میں احترام کو پیدا کریں تو پیسہ خرچ کریں۔ اس لیے روایات نے بیان کیا ہے کہ سید سرداری کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ سخی ہوتا ہے، سخی سردار بن سکتا ہے، کنجوس کبھی بھی نہیں سردار ہو سکتا۔ نمبر 2، تودد، جس میں محبت ہے وہ بزرگ ہوتا ہے۔ جو مقابلے کرے وہ کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتا، جو اپنا حق چھوڑ دے پھر بھی اس کے ساتھ بزرگی کرے، اس نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اس نے فون ہی نہیں کیا، یہ خود آگے بڑھ کے فون کرے، نہ کہ یہ کہ وہ مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں پوچھوں۔ نہیں، وہ مثلا عید کے ایام آگے وہ فون نہیں کرتا، آپ فون کریں، جو فون کرے گا وہ بزرگ ہے، جو سب کو جوڑے گا وہ بزرگ ہے، جو سب سے رابطہ قائم کرے گا وہ بزرگ ہے، لیکن جو مقابلہ بازی کرے گا وہ پہلے بھی پیدا ہو جائے تب بھی بزرگ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا فرد کہ جو سب کو جوڑتا ہے، سب سے تعلق رکھتا ہے، سب کے حوال پرسی کرتا ہے، یہ بزرگوں والی روش ہے۔ پیسہ ہے۔ نمبر 2 اسے کہتے ہیں محبت کا اظہار کرے۔ نمبر 3، غصے میں آنے والا نہ ہو، حلم ہو اس میں، بردباری ہو اس میں، غصہ نہ ہو، یعنی انتقام کی طرف نہ آئے۔ یہ تھوڑا سا اونچا بولا، یہ کوئی 4 گیڑ لگا کے اور اونچی آواز اس نے نکالی، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ اندر سے بہت چھوٹا ہے، چونکہ چھوٹے بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ اونچی آواز میں روتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا رو رہا ہے، بس رونے والی آواز نہیں نکال رہا، اب وہ اپنے قوت کو دکھانے والی آواز نکال رہا۔ چھوٹے بچے کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ صرف رونا۔ اس کا ہتھیار اب کیا ہو گیا ہے کہ یہ اب الفاظ نکال سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو شور مچاتا ہے زیادہ، اپنی آواز بھاری کر لیتا ہے، اپنی آواز کو اونچا کر کے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، صبر نہیں کرتا وہاں پہ، انتقام کی طرف یہ بڑا نہیں ہے، یہ بزرگ نہیں ہے۔ لہٰذا عاقل گھرانے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک کو بزرگ بنا لیں، لیکن ان 2-3 چیزوں کے اوپر، کیونکہ یہ میرے فیصلے کرے، یہ میں اس کی بات مانوں گا، میں اس سے تعلق رکھوں گا، ہاں یہ مجھے کہے تو میں مثلاً کر دوں گا، اس کو خاندان میں بڑا بنانے کی کوشش کریں۔ ہم آئے چند احادیث کو ابھی مطالعہ کرتے ہیں۔ پورا باب اس حوالے سے باندھا گیا ہے، اور یون اخبار رضا میں 58 نمبر باب ہے، ظاہراً ہاں 58 نمبر باب ہے، اور اس باب کے اندر ہمارے پاس روایتیں بھی متعدد ہیں، تقریباً 10 سے اوپر ہمارے پاس اس مسئلے میں 11 روایتیں ہیں۔ 58 نمبر باب زید بن علی کے بارے، زید بن موسیٰ کے بارے میں۔ زید بن علی وہ تو اپنی شہادت کے ساتھ سرخرو ہیں، سرفراز ہیں، اور ان کی مدح و ستائش ہے۔ یہ ہے زید بن موسیٰ۔ ہم پہلی حدیث کو پڑھتے ہیں تیزی سے، اور اس کے اندر اس معیار کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمے کو ترک کر دوں، عربی کو ترک کر دوں، ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ حسن بن موسیٰ بن علی الوشا کہتے ہیں، وشا بغدادی ذکر کرتے ہیں کہ میں خراسان میں امام رضا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور زید بن موسیٰ حاضر، زید بن موسیٰ وہاں پہ حاضر تھے۔ قد اقبل علی جماعت فی المجلس، ایک گروہ آیا، ایک جماعت یعنی چند افراد آئے، یفتخر علیہم، وہ ان کے اوپر فخر کر رہا تھا، وَنَحْنُ فخر کرتے ہیں ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، جیسے کہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہو
تو بڑی بھڑکے مارتے ہو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جب میدان جنگ آتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی زیادہ ہے سردی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو گرمی اور سردی سے بھاگے وہ تلواروں کی کاٹ سے کیسے نہیں بھاگے گا؟ جب تلوار کاٹے گی تو اس نے کہاں سے رکنا ہے؟ اس لیے یہ جو بیٹھ کے گھروں میں نا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، ہمارے باوجداد ایسے تھے، اپنے فضائل بڑے بڑے بیان کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو ناگوار گزار۔ بس ایک جماعت اہل مجلس میں آئی اور افتخار کرنے لگی، صحیح ہے، یفتخر علیہم، تو یقول نحن و نحن، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام اس جماعت کی طرف بڑھے اور ان سے گفتگو شروع کی، اور جب امام رضا علیہ السلام نے زید کی بات سنی، چونکہ زید یہ والی شخصیات آج بھی بہت موجود ہیں سادات میں الحمدللہ، زید جیسی، کہ ہر مسئلے میں انہوں نے سید کو اوپر اٹھا کے، جیسے کہ وہ جعفر الزمان نامی ایک معروف شخصیت گزری جو کہ بہرحال جمن شاہ کا ایک سلسلہ اور ایک فتنہ بیٹھ گیا باپ بیٹے کی وفات کے بعد، تو جعفر زمان نے پوری یہ کتاب سادات پہ لکھی اور ادھر ادھر کی روایتیں پکڑ کے، ایک تو سندن روایتیں صحیح نہیں ہیں اور پھر مطلب بھی خود سے نکالے میں، اور سادات کو ہر لحاظ سے اوپر قرار دیا، اور مثلا مثالیں دیں گے، ایک مثلا نسلی گھوڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرا گھوڑا ہوتا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک نسلی مثلا وفادار کتا ہوتا ہے اور ایک عام آوارہ کتا ہوتا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی روح کو اس طرح خلق نہیں کیا۔ انسانی روح اپنے کمالات اور اپنے نقائص کی اساس کے اوپر تولی جائے گی، کیونکہ وہ جانور وہ صاحب اختیار نہیں ہے، یہ انسان صاحب اختیار ہے، کیسے مقایسہ ہے؟ اصل مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر وہ گناہ اور برا عمل جو غیر سید نے انجام دیا ہے وہ سید کے عنوان سے موجود افراد بھی انجام دینے والے ہیں۔ مثلا ابن ملجم قاتل تھا، تو یہ ہاشمی سید قاتل نہیں نکلے آئے میں اہل بیت علیہ السلام کے؟ بالفرض ولد الزنا ہے کہ جو کرتا ہے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو قتل، تو یعقوب علیہ السلام کے سگے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے تو جو بھائی تھے، سب بھائیوں نے ائمہ علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کے ساتھ واقعہ معروف ہے، بعض کہتے ہیں جعفر کذاب، یہ زیادہ روایات کے عین مطابق ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ توبہ کر لی تھی اس لیے جعفر تواب کہنا چاہیے ہمیں، اور تواب کی ہمارے پاس کوئی خاص دلائل اور روایتیں اور شواہد نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ ہمیں یہ جب بات سنی نا، مقالۃ زید، زید کی بات سنی، فلتفت الیہ، تو امام اس کی طرف توجہ ہوئی، کیونکہ بھڑکے وہ تو چلو مار رہی ہے جماعتیں، ہم یہ ہم وہ ہم فلاں، اور امام رضا علیہ السلام کے مثلا ماننے والے اور کیا امامت کے قائل، تو زید کی باتیں سنی تو فقال یا زید، اے زید، اغرک قول ناقل الکوفہ، کہ کوفہ کے جو ناقلین ہیں ان کے کسی قول نے تمہیں غرور میں ڈال دیا۔ یہ کوفہ کے افراد تھے نا، ائمہ علیہ السلام کے معتقد بھی تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تو کہا کہ یہ جو کوفہ کے باتیں کرنے والے ہیں نا، انہی کی باتوں نے تم کو اصل میں دھوکہ دیا ہے۔ ان فاطمۃ احسنت فرجہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پاک اور پاکیزہ خلق فرمایا، فحرم اللہ ذریت علی النار، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ اللہ نے آگ حرام قرار دیا، فواللہ ما ذاک، امام فرماتے ہیں قسم بخدا یہ جو شرف ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے الا للحسن والحسین، سوائے حسن و حسین علیہ السلام سے، وولد بطنہا خاصتاً، اور جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خصوصی طور پہ ان کے شکم سے آنے والی اولاد ہے، یعنی امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے یہ ہے، یعنی جو بلا واسطہ اولادیں ہیں جناب سیدہ کی۔ اب وہ کون ہے بلا واسطہ اولاد؟ 5 افراد ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب بنت علی علیہ السلام، جناب ام کلثوم اور جناب محسن، یہ 5 کے اوپر ٹھیک ہے، ان ذریت کے اوپر کہ آگ حرام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا أَن يَكُونَ مُوسَى بن جعفر، کہ جو موسیٰ بن جعفر ہے امام کاظم علیہ السلام، یطیع اللہ، وہ اللہ کے مطیع تھے، وَيَصُومُ نَهَارَهُ، اور دن کو روزے رکھتے تھے امام کاظم علیہ السلام، وَيَقُومُ لَيْلَهُ، اور رات کو کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، وَتَعْصِيهِ أَنْتَ،
اور تم ہو کہ تم ان کی معصیت کرتے ہو، ثم تجیئان یوم القیامت سواء، یعنی امام کاظم علیہ السلام یعنی اپنے والد گرامی کو دیکھو، وہ دن رات راتوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن کو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی ہر مورد میں اطاعت کرتے ہیں، اور تم معصیت کار بن کے آتے ہو اور یہ تصور کرتے ہو کہ میں امام کاظم علیہ السلام کے برابر روز قیامت کھڑا ہوں گا۔ امام کہتے ہیں لَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، کیا تم زیادہ اللہ عز و جل کے سامنے با احترام اور با عزت ہو؟ پھر فرمایا ان علی بن الحسین کان یقول لمحسنتنا کفلان من الاجر، کہ امام سجاد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہم میں سے جو نیک ہے وہ اجر میں برابر ہے، وَلِمُسِیئَنَا ضِعْفَانِ مِنَ الْعَذَابِ، لیکن جو ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے ہے، نسل فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہے، وہ اگر گناہ کرتا ہے ڈبل عذاب ملے گا اسے۔ اگر کفلان من الاجر، محسن ہے تو ڈبل اجر ہے، کفلان یعنی 2 گنا اجر ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی اس طرح سے تذکرہ وارد ہے، غالباً سورہ تغابن کے اختتام کے اوپر اس نوع کا تذکرہ وارد ہوا ہے، لیکن ادھر امام سجاد علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی ہم میں سے برائی انجام دے تو اسے دگنا عذاب ملے گا۔ تو حسن وشا کہتے ہیں کہ ثم التفت الیہ، پھر امام الرضا علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ یا حسن کیف تقرؤون هذه الآیہ، تم اس آیت کو کیسے پڑھتے ہو، ذرا بتاؤ۔ قرآن کی جو سورہ ہود میں آیت ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس نے آ کے نا جب پڑھی تو اس نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو لیس من اہلک، نوح یہ بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل، یہ عمل انجام پایا ہے جو کہ غیر صالح ہے، اس نے عمل کیا ہے جو کہ غیر صالح ہے۔ چونکہ نعوذ باللہ بعض یہ سمجھتے تھے، اور اس دور میں اس طرح کے نظریات تھے کہ نوح علیہ السلام کا یہ سگا بیٹا ہی نہیں تھا، ولد الزنا تھا۔ نعمت اللہ جزائری نے قصص الانبیاء میں بھی یہ قول اس طرح سے لکھ دیا، ضعیف قول بنا کے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چونکہ جو زوجہ تھی وہ بھی تو مشرکین کے ساتھ ہلاک ہوئی، تو کہا کہ یہ زوجہ کی اولاد تھی یہ، اور اس زوجہ نے کوئی عمل غیر صالح کیا تو یہ عمل غیر صالح تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اس کے اوپر سرزنش، یعنی بقیہ ائمہ نے بھی سرزنش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کسی بھی نبی کی زوجہ یہ والی بدکاری نہیں کر سکتی، وہ فکری طور پہ خائن ہو سکتی ہے لیکن اپنے کردار کے اعتبار سے پاکیزہ تھیں۔ ساری انبیاء کی جو تمام انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ازواج اپنے کردار کے اعتبار سے پاکیزہ تھیں، وہ مرض اخلاقی لگا تھا انہیں، وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد لگ گیا۔ تو اس جگہ پہ امام نے فرمایا کہ فَقُلْتُ مِنَ النَّاسِ مَن يَقْرَأُ، تو میں نے یہ کہا کہ بعض تو اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہیں انہو عمل غیر صالح، وَمِنْهُم مَن يَقْرَأُ، بعض اس طرح سے پڑھتے ہیں انہو عمل غیر صالح، تو فَمَنْ قَرَأَ انہو عمل غیر صالح فَقَدْ نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ، فقال، کہ جو عمل غیر صالح پڑھتے ہیں کہ یہ غیر صالح کا عمل تھا، عمل غیر صالح شاذ قراتوں میں سے ہے لیکن اس کا ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں جیسے کہ ابھی قرآن میں عمل غیر صالح ہی ابھی ہے قرآن میں، تو ادھر سے بعض نے تعویل کی کہ وہ ایک ایسا عمل تھا جو کسی صالح کا عمل نہیں تھا، غیر صالح عمل تھا، نعوذ باللہ ولد الزنا مراد لیا۔ تو امام نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، لقد کانا ابنہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا، ولیکن لما عصى اللہ عز وجل، جب اس نے اللہ عز وجل کی معصیت کی، نفاہ عن ابی ہے، تو اللہ نے ان کے باپ سے اس کی نفی کر دی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے انسان مرتا ہے، مرتے ساتھ ہی اس کا یہ خاکی اور نسبی کا تعلق سب سے ٹوٹ جاتا ہے سوائے اہل ایمان کے۔ قبر میں فقط ایک رشتہ چلے گا اور وہ ہے ایمانی رشتہ، اگر اولاد بھی مومن ہوئی تو اس ایمانی رشتے کی وجہ سے اولاد جڑ جائے گی، ورنہ انسان جیسے ہی مرے گا اس کے بیوی بچوں سے اور بچوں کا اپنے والدین سے اور بھائیوں کا ایک دوسرے سے سب سے تعلق ٹوٹ جائے گا، باوجود اس کے وہ پہچانتے بھی ہیں اور ساتھ رہنے کے عادی بھی ہیں۔ اس لیے قبر میں جو ایک بڑا عذاب آئے گا وہ یہی آئے گا کہ وہ مل کے رہنے کے گھرانہ عادی تھا، بیوی بچے
اور ان کی شدید خواہش ہے کہ ہم مل کے مثلاً رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھے گپ شپ لگائیں، کھانے پینے کھائیں اور سیر و تفریح کے لیے جائیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکاوٹ پڑ جائے گی، سب کو ادھر ادھر منتشر اور تنہائیوں میں پھر یہ تنہائی خود ایک عذاب بن جائے گی۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا بیٹا جدا ہو جائے گا، تو یہ امام نے فرمایا کہ وہ اس کے باپ سے جدا ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ مِنَّا، اور جو شخص ہم میں سے ہے، لم یطع اللہ، امام نے اب اس سے استدلال قائم کیا، جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے یعنی اولاد ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے ہے، ایک تھے انبیاء علیہ السلام کا بیٹا، ادھر ہمارے ہم اہل بیت یعنی امام کاظم علیہ السلام کی اولاد ہو، میری اولاد ہو، کسی اور امام کی اولاد ہو، لم یطع اللہ عز وجل، اگر وہ اللہ عز وجل کی اطاعت نہیں کرے گی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسی طرح جدا ہو جائے گا جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے جدا ہوا ہے۔ وَأَنْتَ إِذَا أَطَعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اگر تم اللہ عز وجل کی اطاعت کرو گے، فَأَنْتَ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ، اس وقت تم ہم اہل بیت میں سے ہوگے، وَإِلَّا، ہم اہل بیت سے تم نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اب زید جو ہے وہ پکڑ کے لایا گیا تھا، اس کا جرم صرف بیان کر دیں چونکہ آگے اب ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے، وَإِلَّا وہ واقعہ پورا بیان کیا جاتا کہ زید کے ساتھ کیا ہوا یہ کہ زید جو ہے اس نے بصرہ میں خروج کیا تھا اور عباسیوں کے گھروں کو آگ لگائی تھی، اور یہ 199 کی بات ہے، 199 ہجری، 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ مدینہ سے اس نے نکلا، خروج کیا بصرہ میں، گھروں کو عباسیوں کے آگ لگائی، اور یہ 1999 کی بات ہے۔ اس آگ لگانے کی وجہ سے اسے زید نار کہا جاتا تھا، تو مامون کے پاس اسے پکڑ لیا، ادھر ہی پکڑ لیا گیا، اسے قتل کرنے لگے تھے، تو وہ جو سہل تھا کہ اس کو پھر مشورہ دیا حجاج بن ثعلبیہ نے کہ اگر آپ نے قتل کر دیا تو یہی واقعہ قیام ابن طبع میں بھی آیا تھا، تو وہاں پہ جو پکڑا گیا تھا افتس، وہ بھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تھا، تو اس کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر کے لایا گیا تو اس وقت ہارون جو ہے وہ بڑی خوشی میں تھا، نوروز کے دن تھے اور خوب خوشی منا رہا تھا، تو جب اس نے تخت وہ ٹرے میں نہ پیش کیا جاتا تھا سر، تو اس دور میں دشمن کا سر دیکھ کے اور خوشی سے پرسرور ہو کے فرح کا شکار ہوا کرتے تھے بادشاہ حضرات۔ تو ہارون نے جب وہ منظر دیکھا تو وہ کانپ اٹھا اس منظر کو دیکھ کے، اور کہا تم نے میرے چچا زاد کو قتل کر دیا ہے، اور پوچھا بھی نہیں مجھ سے، اور بعد میں اسے قتل کرا دیا جو بڑا شوخی میں آ کے لایا تھا۔ تو ادھر پھر حجاج نے سہل کو کہا کہ اگر تم نے بھی اسے پکڑ کے زید کو قتل کر دیا، کہیں مامون تمہاری بھی گردن نہ اتار دے، تو اس لیے اس نے پھر چھوڑ دیا، اور پھر چھوڑنے کے بعد مامون کے پاس حاضر کیا، تو اب مامون نے اس سے پوچھا کہ ہاں آپ کی کوئی طبیعت میں بگاڑ آ گیا تھا، کیا ہوا تھا کہ بصرہ میں پکڑ کے خروج کیا، اور بجائے اس کے تم ہمارے دشمنوں کے گھروں کو چلا، چونکہ آپ جانتے ہیں نا بصرہ جنگ جمل کے دور سے ہی چند قبائل ہیں جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے طور پر معروف تھے، اور اسی بصرہ میں تھا نا ابن زیاد لعین، عبداللہ بن زیاد لعین ادھر کا ہی حاکم تھا، تو ادھر دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے عناصر ہر دور میں رہے ہیں۔ تو اس نے مامون نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کے گھروں کو تو تم نے کوئی نہیں آگ لگائی، بنو امیہ کے ثقیف اور عدی قبیلے کے تھے، باہلہ قبیلے کے تھے، آل زیاد ادھر رہتے تھے، تو تم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں آگ لگائی، اور اپنے چچا زاد کے گھروں کو ہی آگ لگا دی۔ تو اب اس نے مزاح کرتے ہوئے آگے سے کہا، صحیح، یعنی مامون مزاح کر رہا تھا، کہا تھا میں تو اس پہ حیران ہوں کہ تم نے کام کیا کیا ہے، آگ لگانی تھی تو بنو امیہ کے گھروں کو لگاتے، تم نے عباسیوں کو اپنے رشتہ داروں کو ہی پکڑ کے گھروں کو آگ لگا دی اور قتل کر دی افراد۔ تو اس نے بھی کہا اخطأت یا امیر المومنین من کل جہتین، کہ مجھے معاف فرمائے، میں ہر جگہ ہر لحاظ سے میں نے غلطی ہی کی ہے، لیکن اگر آپ نے اب مجھے چھوڑ دی اور میں نے اب جا کے آگ لگانی ہے تو میں آپ کے دشمنوں کو ہی آگ لگاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ تو اس کے اوپر مامون بڑا ہنسا، اور اس نے پکڑ کے امام رضا علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور لکھ بھیجا کہ وہب تو جرمہ، میں نے اس کا جرم لکا آپ کے حوالے کیا، آپ جانے اور آپ کا بھائی اور یہ جرم جانے، آپ نے جو کرنا کریں۔ تو جب وہ اسے لے کے آئے تو عنفہ، تو امام بہت رنجیدہ اور غمزدہ ہو کے اس کے اوپر غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، شدید طریقے سے اس کے اوپر ناراض ہوئے، وخل سبیلہ، اور آخر میں پھر اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور قسم کھائی امام نے کہ اللہ یکلمہ ابدا ما عاشا، جب تک امام زندہ ہیں اس سے نہیں بولیں گے، اس سے بات چیت نہیں کریں گے۔
تو پھر آگے واقعات ہیں، 11 حدیثوں میں سے صرف 2 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ بقیہ 9 حدیثیں ہم پڑھیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.